تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا، اس وقت اکرمہ عمر کی تیسری دہائی میں تھے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے۔ اگر ان کا باپ آڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمر سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح بہت پہلے مشرف با اسلام ہو چکے ہوتے۔ آپ کا والد مکے کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلہ سالار اور مسلمانوں کی ابتلاء و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور وہ اس معیار پر کھرے اترے۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے چند بڑے سرداروں، رئیسوں اور نامور شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی لرزہ خیز تکلیفیں نازل کی کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جب اس کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لات و عزیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں جائے گا، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران میں وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہا۔ اس کی دل بستگی کے لیے دف بجا بجا کر لونڈیاں اسے گانے سناتی رہیں۔ جس وقت ابو جہل اس مارکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا، لیکن لات و عزیٰ نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ بت سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔ تو وہ ذلت کی موت مارا گیا، اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاس سے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے ان کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی۔ اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم سردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹ آیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکہ میں دفن کرتا۔ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ مجبوراً اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا، اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے راستے ان کو مخالفت نہیں ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کریں، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کرے جو ان سے لڑیں۔ لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے برخلاف جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا۔ اس وقت وہ سخت حیرانی و وحشت سے دوچار تھا۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے شرمسار ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا اور نام لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہی کیوں نہ ملیں۔ ان لوگوں میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام سر فہرست تھا، اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ کی قیام گاہ پر پہنچی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں گویا ہوئی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا: اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے۔
شوہر کی جان بخشی کا اعلان سن کر حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے تو دوران سفر میں غلام کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طلب ہوئی۔ اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو پا گئی۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر مصر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا کہ تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی سے بھاگ کر تو میں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور اس سے بولی، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں۔ میں ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ لے آیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ نے پوچھا کہ کیا تم نے خود ان سے بات کی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں نے خود ان سے بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر اسے اس کی جان بخشی کا یقین دلاتی رہی یہاں تک کہ وہ مطمئن اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ دوران سفر میں جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرمہ نے بیوی سے ہم بستری کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرک ہو۔ اکرمہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ بات جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقیناً کوئی نہایت ہی بڑی بات ہوگی۔ جب اکرمہ مکہ کے قریب پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی حکیم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہی فرط مسرت سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ اللہ کی قسم، آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا۔ واللہ آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر اس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی مارکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک جہاد ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ مارکہ یرموک میں تو جناب اکرمہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کے نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ثانی ہوگا۔ لیکن جناب اکرمہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ تو آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا،
بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے جناب حارث بن ہشام، جناب عیاش بن ربی اور جناب اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تشنگی سے بے تاب جناب حارث نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، جناب اکرمہ نے ان کی طرف دیکھا۔ جناب حارث نے پہلے ان کو پانی پلانے کی اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس سے لے جایا گیا تو جناب عیاش نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ جناب اکرمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔